حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی فوری پیش کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت رکھنا چاہا، آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج رکھنا چاہا، اور جب ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو رب نے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ رب کی طرف سے دعویٰ تھا، فرشتوں کو چپ کرا دیا۔ میرے کریم نے لیکن جب اس دعوے کی دلیل میں میرے مولا نے پیش فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور اس کے بعد فرشتوں پر وہ علم پیش کیا گیا، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تم جانتے ہو یہ نام تو بتاؤ، تو فرشتے بتانے سے قاصد رہے۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ تبارک و تعالی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل پروردگار عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے پروردگار نے دلیل پیش فرما دی انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ دعویٰ ہوا تو اس کی دلیل قرآن نے کتنی پیاری پیش فرمائی، ذرا ملاحظہ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر قرآن پر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں زندگی کی جب شمع بجھ جانے لگے، بجھ جائے گی تو بجھ جائے، لیکن امام عالی مقام کی نگاہوں میں یہ آیت کریمہ بھی تھی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت اگر مقرر ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ اگر تلواریں چمکتی بھی ہو لیکن مولا زندگی دینا چاہا تو اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا، اگر میرا مولا مارنا چاہا تو کوئی اسے زندگی دے نہیں سکتا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لالچ دی جا رہی ہے کربلا میں، حسین تم ہماری شرائط کو قبول کر لو، حسین تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا قبول کر لو، اگر تم یزید کی بیعت قبول کر لو گے تو جو تم مانگو گے وہ تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا، جو تم طلب کرو گے تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کے عامل کا نام نہیں ہے، امام دو آیتوں کے عامل نہیں تھے، امام پورے قرآن کے عامل تھے۔ امام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کے سامنے نہ جھکو ورنہ تمہارے جسم کو آگ چھوئے گی۔ بھلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالموں کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، لالت دی جاتی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر کٹانے کو تو تیار ہو گئے،
لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔